بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کی خاطر جوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خوش کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کو گڑیاں کھیلنے کے لیے بھیج دیتے تھے، اور کبھی کبھی خود بھی پوچھتے تھے یہ کیسی گڑیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک گڑیا گھوڑے کی شکل کی نظر پڑی جس کے 2 بازو لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑا کیسا ہے اور اس کے بازو کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بازو نہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اور فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور ایک دفعہ اپنی آڑ میں پردہ کر کے حبشیوں کا حربی کھیل دیر تک دکھلاتے رہے۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میری دوڑ ہوئی، میں آگے نکل گئی۔ مدت کے بعد پھر ایک دفعہ دوڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور ایک دفعہ ازواج مطہرات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور ایک دفعہ بعض عورتوں کے کہنے سے شہد کے متعلق فرمایا کہ اب کبھی نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی تنبیہ نازل ہوئی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ۔ آپ ان چیزوں کو اپنی بیویوں کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے معاملات میں مثلاً شادی بیاہ وغیرہ میں مشورہ کر لیا کرو، اپنی لڑکیوں کے بارے میں اپنی عورتوں سے پوچھ تاچھ کر لیا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے مگر 3 جھوٹ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اول وہ جھوٹ جو مرد اپنی بیوی، اپنی عورت اور اولاد کو خوش کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے بولے۔ نمبر 2، دوسرے 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے بولے، یعنی 2 مسلمان آپس میں ناراض ہیں تو ان کو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، تو یہ بھی لکھا نہیں جاتا۔ نمبر 3، تیسرے جنگ کفار میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ نوٹ: اگر عورت کے حسن میں کوئی امر ناپسندیدہ ہے تو اس کا اظہار نہ کرے، اس سے اس کو ملال ہوگا۔ اگر ایک امر ناپسند ہے تو بہت سے امور ان میں پسندیدہ بھی ہوں گے۔ بے عیب کی خدا کی ذات ہے، اور نہ عورت کے سامنے کسی اور عورت کا حسن و جمال بیان کرے، یعنی خوبصورتی دوسری عورت کی تعریف عورت کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے نہ کرے، اس سے بھی اس کو رنج ہوگا اور مرد سے بے اعتمادی پیدا ہوگی کہ جب جی بھر گیا تو عورت جی سے اتر گئی، بس بے رخی کے مقابلے کرنے لگے اور رنج پر رنج اور ملال پر ملال پہنچانے لگے۔ افسوس، بلکہ ایسی حالت میں ہنسی خوشی کا اظہار
بتکلف واجب ہوگا۔ الغرض عورت پر ایسا ظاہر ہو اور وہ یہی سمجھے کہ میرا مرد مجھ کو بہت چاہتا ہے اور اس کو مرد پر پورا اعتماد حاصل ہو۔ اگر شریف عورتوں کے حقوق کما حقہ ادا کرنے کی استطاعت یا ہمت نہیں تو پھر کسی مسلمان لونڈی سے نکاح کرنا چاہیے یا لونڈی خریدنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ان مسلمان بادیوں سے نکاح کرے جو تمہاری مملوکہ ہیں، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔